السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھنا. یہ ایک آیت کریمہ قرآن کریم کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس میں ایک لفظ ہے عدل. اس عدل کو اختیار کرنے کا ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے. چنانچہ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل. اللہ حکم دیتا ہے عدل کا. اور اس آیت کریمہ میں یہ ایک لفظ، ایک کلمہ عدل ایسا کلمہ ہے کہ اگر پوری انسانیت اس کو اختیار کرے تو ان کی دنیا اور آخرت سنور جائے گی. ایک ہی کلمہ، ایک ہی لفظ اس کے مفہوم پر عمل کرے پوری دنیا سنور جائے گی. افراد سدھر جائیں گے، خاندان اور گھر کی زندگی سدھر جائے گی، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی ہوگی، بندے اللہ جل شانہ کا حق ادا کریں گے، اور اس کی وجہ سے سارا نظام ہمارا درست سمت چلے گا. دنیا بھی درست ہوگی، آخرت بھی درست. ورنہ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا برو گے، جیسا کرو گے ویسا برو گے، جیسے کری غبری بھی. پھر اگر انسان اسی عدل کے کلمے پر عمل نہ کرے تو اللہ بچائے، اللہ بچائے. پھر اللہ جل شانہ کے ہاں بھی اس کا جواب اسی طریقے سے دیا جاتا ہے. اللہ کی خدائی میں انسان کے کسی عمل دخل سے فساد اور بگاڑ آتا ہے، اور اللہ جل شانہ کی اپنی ذات اور صفات میں کوئی فرق اس سے نہیں آتا. کائنات میں بگاڑ آتا ہے انسان کے اپنے اس ایک کلمے پر عمل نہ کرنے سے. بہت سارے حضرات صحابہ کرام وہ اسلام لائے اس ایک کلمے کی بنا پر. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمہ سنا، وہ کہنے لگے، وہ جانتے تھے، وہ عربی دان تھے، آج کل کے عربوں کی طرح نہیں. وہ اس کے معنی سمجھتے تھے کہ اللہ وہ ہے جو عدل کا حکم دیتا ہے، اور عدل کے اوپر تو پوری دنیا اور پوری کائنات آباد ہے. اس آیت کریمہ کو سن کر وہ مسلمان ہوئے. بہت سارے افراد ایسے ہیں. بعض حضرات صحابہ کرام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، اقسم ابن سیفی رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جل شانہ کی طرف سے بندوں پر یہ ایک آیت نازل ہوتی، یعنی پورے قرآن پاک کے بجائے یہ ایک آیت نازل ہوتی، یہ بندوں کی ہدایت کے لیے کافی ہوتی. اب عدل کا مفہوم کیا ہے؟
جس کو ہم سمجھیں اور جس پر عمل کریں، تاکہ ہمارا اپنا نظام بھی ٹھیک ہو، دنیا کا نظام بھی درست ہو، ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ یہ جو دین اسلام ہے، یہ اسی عدل کے ایک کلمے میں اللہ پاک نے سمویا ہے۔ دین پر عمل کرنا عدل کے اوپر عمل کرنا ہے، اور عدل کے مفہوم کو سمجھ کر اس پر چلنا، اس پر عمل کرنا، دین اسلام ہی کے اوپر چلنا ہے۔ یہ جو ہم تصوف کہتے ہیں، تزکیہ، تصوف، اور جس کے مفہوم بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتے، تو یہ اسی کلمے کے باطنی پہلو کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اس عدل کے کلمے کا تعلق ایک ہمارے ظاہر سے ہے، ایک ہمارے باطن سے ہے۔ ظاہری اعمال وہ کلمے کے ایک ظاہر والے رخ میں آتے ہیں، اور ہمارے قلبی اور باطنی اعمال اس عدل کے جو باطنی حصہ ہے اس کے اندر آتے ہیں۔ ایک عدل کے اوپر عمل کرنے سے آدمی تصوف کے سارے راستوں کو بھی طے کرتا ہے، اور دین اسلام پر بھی عمل کرنے والا مسلمان بن جاتا ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے والا سالک بن جاتا ہے۔ وہ معنی کیا ہے؟ میں آپ حضرات کو مختصر الفاظ میں سمجھاؤں۔ انسان کے اندر اللہ جل شانہ نے اس ظاہری جسم کے علاوہ 3 صفات پیدا کی، جس میں ایک صفت کو غضب کہتے ہیں، دوسری کو شہوت کہتے ہیں، اور تیسری کو عقل کہتے ہیں۔ حیوانات کے اندر ان میں 2 صفات ہیں، غضب بھی ہے اور شہوت بھی ہے، لیکن عقل نہیں۔ البتہ عقل کی جگہ پر شعور ہے ان کے اندر، جس سے اپنے نفع اور ضر کی چیزوں کا مختصر دائرے کے اندر ادراک کر سکتے ہیں، بہت دور دور تک نہیں۔ یہ 3 صفات کس مقصد کے لیے اللہ نے بنائی ہیں؟ انسان دنیا کے اندر جب قدم رکھتا ہے تو اس کے سامنے 2 قسم کی چیزیں آتی ہیں۔ اب جہاں بھی ہوں، جس وقت بھی ہو، جہاں بھی ہو، اور عمر کے جس مرحلے سے بھی آپ گزر رہے ہوں، آپ کے سامنے 3 چیزیں آئیں گی، 2 چیزیں۔ یا تو وہ چیز آپ کے لیے مفید ہوگی یا آپ کے لیے مضر ہوگی، یا آپ کے نفع کی چیز ہے اور یا آپ کے نقصان کی چیز ہے۔ آپ کسی چیز کو بھی دیکھ، کھانا پینا جس کو اللہ جل شانہ نے حلال کیا ہے اور مفید ہے، وہ انسان کے نفع کی چیز ہے۔ ظاہر یا انسان کے ضرر کی چیز ہے۔ بعض چیزوں کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں، لیکن انسان اس پہلو کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے نفع کا پہلو ہے۔ مثلاً اکثر و بیشتر میں مثال لیتا ہوں، یہ بجلی ہے، اس میں نفع کا بھی پہلو ہے اور ضرر کا بھی ہے۔ نفع کا پہلو یہ ہے کہ اس سے آج کل ہماری ٹیکنالوجی کی جتنی بھی مشینری ہے وہ ساری کی ساری بجلی سے چلتی ہے، اور اس میں ضرر کا پہلو یہ ہے کہ اگر غلط طریقے سے اس کے ساتھ انسان کا جسم مس جائے، ٹچ ہو جائے، لگ جائے، تو وہ اس کو ہلاک کر دیتی ہے۔ تو انسان کی کوشش یہ رہتی ہے کہ میں بجلی کو اس طریقے سے اپنے گھر میں، اپنی مسجد میں، اپنے کارخانے میں، اپنے مارکیٹ میں، اپنی فیکٹری میں اس طریقے سے استعمال کروں کہ میری جوڑی کے اندر خیر آ جائے، اس کے جو فائدے کا پہلو ہے وہ مجھے حاصل ہو جائے، اور ضرر کے پہلو سے میں بچ جاؤں۔ چنانچہ حضرات دیتے ہیں محفوظ طریقے سے اس کو لایا جاتا ہے۔ تو کسی چیز کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں ضرر کا پہلو ہوگا یا نفع کا پہلو ہوگا، یا دونوں ہوگی۔ انسان نفع کا پہلو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ضرر سے بچتا ہے، ہر انسان، اور حیوان بھی یہی کرتا ہے۔ حیوان وہ گھاس نہیں کھاتا جس گھاس کے اندر جو زہریلی گھاس ہے، اس لیے کہ وجدانی طور پہ اور شعوری طور پہ اللہ جل شانہ نے اس کو سمجھایا ہے کہ تیرے لیے اس میں زہر ہے، وہ اس سے بچتا ہے، اور جو مفید گھاس پھوس ہے اس کو وہ کھاتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ تو انسان کا واسطہ 2 چیزوں سے پڑتا ہے،
یہ جو اللہ نے اس کے اندر قوت شہوانیہ اور شہوت کی قوت انسان میں رکھی ہے، یہ وہ قوت ہے جس کے ذریعے سے نفع کی چیزیں حاصل کرتا ہے۔ روپے ہے، پیسے ہے، کھانا ہے، پینا ہے، لباس اور پوشاک ہے، گھر بار ہے، سواری ہے، راحت کی چیز ہے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے حصول کے لیے ہر انسان کے دل کے اندر پیچھے سے ایک قوت متحرک رہتی ہے، جذبات ابھرتے ہیں۔ یہ جذبات جہاں سے ابھرتے ہیں اس کو کہتے ہیں شہوت۔ کہتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، میں روٹی کھاؤں، یہ شہوت۔ میں چاہتا ہوں کہ میری تنخواہ بجائے 10,000 کے 20,000 ہو جائے، 20,000 کے بجائے 40,000 ہو جائے، 40,000 کے بجائے 1,00,000 ہو جائے۔ یہ اندر سے قوت شہوانیہ ہے جس میں جذبات ابھرتے ہیں اور جو اس نفع کی چیز کو آپ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جس چیز سے بھی انسان کو فائدہ پہنچے، کھانے میں، پینے میں اور لذت میں، چنانچہ جماع کی لذت یہ بھی شہوت ہے۔ ہم صرف اسی کو شہوت کہتے ہیں، حالانکہ شہوت کھانے پینے کی چیزوں کا بھی ہے، نوکری اور منصب اور عہدے کی بھی ہے، تنخواہ اور مال اور دولت کی بھی ہے، یہ ساری کی ساری کی شہوت۔ فائدے کی چیزیں کے حصول جس قوت کے ذریعے سے جذبات ابھرتے ہیں وہ شہوت کہلاتی ہے۔ اور دوسری چیز جو انسان کی ضرر کی اس کے سامنے آتی ہے، اس سے انسان بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ جس قوت کے ذریعے سے اس مضر چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اس کو کہتے ہیں غضب۔ چنانچہ جیسے ہی آپ شام کو دیکھتے ہیں تو آپ کے جسم کے اندر جذبات ابھرتے ہیں، پھر آپ غصہ ہوتے ہیں، پھر لاٹھی اٹھاتے ہیں اور شام کو مارنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اگر نہیں مار سکتے تو کم از کم اس سے بچنے کی اور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جو جذبات ابھرے جس کی وجہ سے آپ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو مارنے اور قتل کرنے کی، یہ پیچھے ایک قوت ہے جس کا نام ہے غضب، اسی قوت سے یہ پیدا ہوتے ہیں۔ تیسری چیز عقل ہے۔ عقل وہ اس نفع اور نقصان کی چیز کو معلوم کرتی ہے، کون سی چیز نفع کی ہے، کون سی کی چیز نقصان۔ غضب تو نقصان سے بچنے والی قوت ہے، جذبات اس سے ابھرتے ہیں۔ شہوت فائدے کی چیز کو حاصل کرنے والی قوت ہے، اسی سے جذبات ابھرتے ہیں، جس طریقے سے زمین سے گھاس اور فصل اور اناج اگتی۔ اور عقل یہ معلوم کر لیتی ہے کہ یہ مفید ہے یا مضر ہے، یہ چیز تیرے لیے نفع کی ہے اور یا ضرر کی ہے۔ انسان کو اللہ جل شانہ نے عقل، اور یہ عقل نفع اور ضرر کی چیزوں کی جزیات کا صرف ادراک نہیں کرتا، کلیات کا بھی ادراک کرتا ہے۔ چنانچہ یعنی کافی زمانے کے مسافت پر، کافی فاصلے کی مسافت پر اور کافی دیر کے بعد ایک چیز حاصل ہونے والی ہے، عقل یہاں سے ادراک کرتی ہے کہ یہ تیرے لیے مضر ہے، تیرے لیے مفید۔ مثلا آپ کو پتہ چلا کہ اسی راستے کے اوپر آپ جب 10 میل جائیں گے، یہ سیدھا راستہ جاتا ہے، وہاں رات کو ڈاکو بیٹھتے ہیں اور وہ لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں، تو آپ کی عقل یہاں سے ادراک کرتی ہے، یہاں سے آپ اپنی سمت کو تبدیل کرتے ہیں کہ یہ راستہ ضرر والا ہے، مجھے یہاں سے ضرر پہنچتا ہے۔ عقل معلوم کرتی ہے ضرر کو، اب آپ کی قوت غضبیہ وہ متحرک ہوتی ہے، آپ کا راستہ تبدیل کرتی ہے۔ یہ پتہ حیوان کو نہیں چلتا، اتنا دور سے وہ ادراک نہیں کر سکتا۔ اس کو آپ کان میں بھی کہہ دے کہ وہاں پر شیر ہے، راستے میں بیٹھا ہوا ہے، چند گز کے فاصلے پر، آپ اس راستے پہ نہ جائیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں۔ وہ سمجھے بھی، سمجھتا نہیں ہے، سمجھے بھی تو وہ اس طریقے سے نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے اندر عقل نہیں۔ ہاں، اس کے اندر وہ حواس کے اندر سے ایک شعور پیدا ہوتی ہے جو فوری طور پر پہچان لیتی، اور بار بار تجربے سے اس کے ذہن میں رہتی ہے کہ یہ گھاس میرے لیے ٹھیک نہیں۔ سونگھ کر پہچانتا ہے حیوان، دیکھ کر پہچان لیتا ہے حیوان، شام کو دیکھتا ہے قریب سے، بیل اور گائے فوراً وہاں سے جلدی بھاگتے ہیں، لیکن وہ عقل کے ذریعے سے نہیں، حواس کے ذریعے سے وہ پہچانتے ہیں۔ اور حواس جس طریقے سے آنکھ کے اللہ جل شانہ نے آپ کو دی ہے، اس کو بھی دی۔ اسی عقل کے ذریعے سے
انسان یہ تمیز بھی کر لیتا ہے کہ یہ چیز میرے فائدے کی ہے لیکن ابھی تھوڑی دیر کے لیے، اور اس کے پیچھے جو خسارہ ہے، نقصان ہے، ضرر ہے، وہ ہمیشہ اور دائمی ہے۔ یہ عقل کے ذریعے سے پہچان لیتی، یہ حیوانات نہیں کر سکتے۔ چنانچہ یہ انسان پھر عقل کے ذریعے سے دیکھتا ہے فائدہ تھوڑے وقت کے لیے ہے اور نقصان زیادہ وقت کے لیے ہے، چنانچہ عقل اس کی ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ دائمی نقصان کیوں اپنے سر لوں، تھوڑی دیر کے لیے مستی آ جائے گی، فائدہ ہوگا، خوشی محسوس ہوگی، لیکن ہمیشہ کا نقصان ہوگا، چنانچہ وہ اس سے بچتا ہے، وہ چیز اس کو اختیار نہیں کرتا۔ ایک آدمی نے کروڑوں روپے کمائے کسی باہر ملک میں، لیکن وہاں پر پیسے اڑانے کی بھی مختلف جگہ ہیں، سیل سپاٹے کی، ہم نے دیکھا کس قسم کی جگہ بنائی گئی پیسوں کے لیے۔ تو یہ آدمی عقل سے کام نہیں لیتا، وہ کہتے ہیں کہ کمائے ہیں، آ جاؤ عیش کرو، اس کو اڑاؤ، چند گھنٹوں کے اندر یا چند لمحوں میں یا چند دنوں میں وہ سارا کا پیسہ اڑا لیتے۔ تو دنیا کا کوئی بھی ذی عقل آدمی اور سمجھدار آدمی، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، وہ اس کو بے وقوف سمجھتا ہے، وہ اس کو ہوشیار نہیں سمجھتا، اس لیے کہ اس نے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہمیشہ کا فائدہ نقصان اپنے سر لیا اور ابھی دوسروں سے مانگتا پھرتا ہے۔ تو یہ عقل یہ کام کرتی، یہ تین چیزیں، تین قوتیں اللہ جل شانہ نے ہر انسان کے اندر پیدا کی۔ یہ اگر سلیم ہو، درست سمت پہ کام کرے تو انسان ٹھیک رہتا ہے، اگر یہ غلط ہو جائے، اس میں بے اعتدالی آ جائے تو پھر انسان غلط ہو جاتا ہے۔ اگر یہ عقل درست کام کرے اعتدال کے راستے پہ تو عقل سے حکمت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر حکمت کی صفت آتی ہے، یہ حکیم کہلاتا ہے۔ اور اگر شہوت درست سمت پہ کام کرے، اعتدال کے دائرے میں رہے، تو اس کو عفت کہتے ہیں، انسان عفیف بن جاتا ہے۔ اور اگر غضب اعتدال کے اندر رہے، درست سمت پہ رہے، اپنی جگہ پر رہے، تو اس سے شجاعت اور بہادری پیدا ہوتی ہے، اور اسی حکمت، عفت اور شجاعت کا نام عدل ہے، اعتدال کا راستہ۔ اس لیے بے اعتدالی اس میں آتی ہے، عقل کے اندر بے اعتدالی آتی ہے، کبھی اس کونے پہ چلا جاتا ہے، کبھی اس کونے پہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کائنات اللہ جل شانہ نے نظام عدل پہ قائم کی ہے، اس میں اگر ذرہ برابر بھی کمی زیادتی آ جائے، یہ دنیا اور آسمان اور سورج اور چاند سارے کے سارے گر جائیں گے۔ آپ نے دیکھا اللہ پاک ہمیں قہر سے، اپنے غضب سے بچائے۔ پانی شمالی علاقوں میں سوات کالان کوہستان کی طرف چڑھ آیا اور گاؤں اور دیہات اور بستیاں تباہ ہو گئی، بلوچستان کے اندر زیادہ ہو گیا، اس سے دیہات اور بستیاں لاکھوں افراد بے گھر ہو گئے، مال چلا گیا، لوگ مر گئے، آبادیاں بہہ گئیں۔ ہم نے بعض علاقوں کے اندر خود دیکھا، بلوچستان کے اندر۔ یہ اللہ جل شانہ نے پانی کا نظام اعتدال پہ رکھا ہے، اگر اس میں تھوڑی سی بے اعتدالی آ جائے، زیارتی، تو پھر دنیا میں انسان نہیں جیتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب پانی کی شکل میں آیا تھا، پوری دنیا کے اوپر، دنیا میں جینے کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے، صلبی بیٹے کے بارے میں اللہ پاک نے اس کی حکایت کو اپنے کلام پاک کے نقل کیا ہے کہ باپ نے اسے کہا، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، اور کشتی میں سوار ہونے کا شرط یہ تھا کہ مسلمان بن جاؤ۔ اس نے کہا نہیں، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، میں اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے بچائے گا۔ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر چڑھنے تک پہنچے ہی نہیں تھے کہ پانی کی لہریں آ گئی اور اس کو ڈبو دیا، غرق کر دی۔ ابھی ساتھی نے بتایا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ساتھی امداد تقسیم کرنے کے لیے کوہستان کی طرف گئے تھے، سوات کوہستان، انہوں نے کہا کہ وہاں ایک صاحب مکان نے واقعہ سنایا کہ ہم نے اپنے برتن تیسری منزل کے اوپر لے گئے، کہ پانی نیچے ہے، تیسری منزل کے اوپر سامان، اپنا گھر کا سامان وہ بچ جائے گا۔ اوپر پانی چڑھتا گیا، وہ تیسری منزل کے اوپر آ گیا اور سامان سارا بہا کر لے گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر
دنیا کے نظام میں یہ عدل کے اوپر چل رہا ہے. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط. اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ وہ اللہ اس کائنات میں عدل سے قائم ہے، سارا نظام عدم سے چلا رہا ہے. اور اہل علم بھی یہ گواہی دیتے ہیں، علم کے ذریعے سے لوگوں میں یہ بات پھیلاتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اس نظام کو عدل سے چلا رہا ہے. والملائکۃ، فرشتے بھی یہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ نظام عدل سے چل رہا ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ سارا کا سارا نظام اللہ عدل سے چلاتا ہے. قائم بالقسط، اور اللہ عدل کو لے کر کھڑا ہے. اگر ذرا سی بے اعتدالی آ جائے تو بات ختم ہو جائے گی. آپ موٹر کار کے پہیے میں، ٹائر میں ہوا بھرتے ہیں تو میں نے سنا ہے 30 پاؤنڈ کی ہوا بھر جاتی ہے. اگر آپ 30 پاؤنڈ کی بجائے 10 پاؤنڈ بھر دے تو پھر یہ گاڑی سفر کرے گی؟ نہیں کر سکتی. اس کے رنگ زمین کے اوپر لگیں گے، ٹائر پھٹ جائیں گے. اگر آپ 30 کے بجائے 40 اور 50 پاؤنڈ بھر دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ ٹائر ختم ہو جائے گا. اس طرف بھی بے اعتدالی، افراط، اس طرف تفریط، زیادتی بھی نہیں اور کمی بھی نہیں. عقل کے اندر اگر زیادتی آ جائے تو نظام ختم ہو جائے گا اور اللہ پاک کے نظام میں بھی تبدیلی آئے گی. جب انسان خود اپنی زندگی میں تبدیلی لاتا ہے، غلط رخ پہ ڈال دیتا ہے، تو اللہ کے ہاں نظام میں بھی تبدیلی آتی ہے. عقل کے اندر زیادتی یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر یونانی ایک قوم گزری ہے جو بڑے ہوشیار سمجھے جاتے تھے اور وہ انتہائی عقل مند تھے. ان یونانیوں کے فلاسفہ مشہور ہے، ان کی کتابوں کے اندر تذکرہ اب بھی ہم پڑھتے ہیں آتا ہے کہ فلاں فلسفی یہ کہا، یہ کیا، یہ کیا. اتنے بڑے فلاسفہ تھے کہ ایک فلسفی کو، افلاطون کو، اپنے باپ نے اپنے استاذ کے پاس بھیجا سبق کے لیے. فلسفہ پڑھایا جاتا تھا. ایک ہفتہ گزر گیا، باپ گیا اپنے بیٹے کی خبر لینے کے لیے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، کچھ سیکھا یا نہیں. ایک ہفتہ کے بعد ہم مدرسے میں طالب علم کو بھیج دیتے ہیں لیکن سال ہر سال گزر جاتے ہیں، کوئی خبر نہیں دیتے. اسکول بھیجتے ہیں تو روزانہ اس کے ساتھ جاتے ہیں، اسکول کے دروازے پہ چھوڑتے ہیں، وہاں سے وصول کر کے گھر لے آتے ہیں. باپ نہ ہو تو ماں اس طرح کرتی ہے، اس لیے کہ اس نظام تعلیم کی اہمیت ہے اور دینی مذہبی نظام تعلیم کی اہمیت نہیں، چھوڑ دیتا ہے جو بھی کریں. میں نے یہاں کے قاری صاحب کو کہا کہ بچوں کو کہو کہ صفائی کا اہتمام کرے، بچے کو مارو بالکل نہیں، لیکن صفائی کا اہتمام کرے، ٹوپی پہنے، سر کے بال درست رکھیں اور صاف کپڑے پہنے، صاف ہو کر گھر سے آ جائیں. تو جب یہ شرائط اور یا جب غیر حاضری ہو تو اس بچے کو کہو کہ اپنے باپ کو لے کر آئے تاکہ اس سے پوچھا جائے کہ تم 3-4 دن سے کہاں تھے. تو وہ باپ بچے کا والد یہاں مدرسے میں آنے کے بجائے وہ کہتا ہے پریدا مڑا سبق چھوڑیا زنشم مدرسے. مسجد جا کر کیا کریں گے؟ چھوڑ دو اس کو، مجھے تکلیف دیتا ہے، میں اپنا کام نہیں چھوڑ سکتا. یہ ہے دین کی قدر و قیمت. تو افلاطون کا باپ ایک ہفتہ کے بعد اپنے بیٹوں کو دیکھنے کے گیا کہ وہ اس نے کچھ سیکھا، یعنی ایک ہفتہ کے بعد اس کا استاذ تھا، اس کے پاس گیا، اس سے پوچھا کہ میرا بچہ کیسے چل رہا ہے. چھوٹا بچہ تھا اس وقت. اس نے کہا کہ خود ہی دیکھ لینا کہ کس طرح چل رہا. اس کو بٹھایا اور افلاطون کو بلایا، وہ نہیں تھا. اس کو بلایا تو اس کو کہا کہ جاؤ، استاذ نے کہا پانی لے کے آؤ. وہ پانی لینے کے لیے گیا. اسی دوران جب وہ باہر پانی لینے کے لیے گیا تو استاذ ایک چٹائی کے اوپر بیٹھا تھا اور بچے کے باپ کو بھی ساتھ بٹھایا تھا. تو اس نے نیچے ایک کاغذ رکھا، کاغذ جہاں وہ بیٹھے تھے، کاغذ رکھا اور پھر اس چٹائی کو اوپر بچھا دیا. کاغذ نظر نہیں آ رہا. وہ جب آیا افلاطون، اس نے پانی کا گلاس استاذ کو دیا تو کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے، کبھی اوپر دیکھتا ہے، کبھی نیچے دیکھتا ہے. کل برگوری کل کتبوری. استاذ نے اس سے پوچھا کیا ہوا، کیوں اوپر نیچے دیکھتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں
دیکھتا ہوں کہ چھت نیچے آئی ہے یا زمین اوپر کی طرف اٹھی ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا جب میں یہاں سے جا رہا تھا پانی لینے کے لیے تو تم لوگ یہاں نہیں تھے، اب تم لوگ اوپر ہو گئے ہو، تو یا تو چھت نیچے کی طرف جھک چکی ہے یا تمہاری زمین اوپر کی طرف اٹھی ہے۔ اس نے وہ دری کے نیچے کاغذ کی جو موٹائی تھی اس کو محسوس کر رہا تھا، اتنا تیز دماغ تھا اس کا۔ تو آپ لوگ اس بات کو سمجھیں گے یا نہیں، لیکن میں آپ اتنے ہوشیار تھے، اتنی تیز عقل والے تھے یہ یونان کے بسنے والے، لیکن انہوں نے عقل کی وجہ سے اللہ تعالی کے وجود کا انکار کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل سے ہی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، یہ درخت بھی عقل سے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں عقل اول پہلے بنا، پھر اس نے عقل ثانی کو پیدا کیا، پھر عقل ثالث کو پیدا کیا، پھر عقل رابع کو پیدا کیا، پھر عقل عاشر کو پیدا کیا، اب عقل عاشر پوری کائنات کو پیدا کیا۔ وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ عقل کو مانتے ہیں، عقول عاشرہ، یہ فلسفیوں کے ہاں بنیادی عقیدہ ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی عقل، اتنے عقل مند انسان جو ایک کاغذ کو دری کے نیچے محسوس کرتے ہیں بن دے کے، لیکن جب اس کی عقل غلط رخ پہ ڈل جاتی ہے اور وہ افراط اور زیادتی میں آتا ہے تو پھر وہ اللہ کو بھول جاتا ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے، اس کا منکر ہوتا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جنہوں نے عقل سے کوئی کام نہیں لیا تو اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی مورتی کو اس نے سجدے لگانے شروع کیے، یہ رزق مجھے یہ دیتا ہے۔ اب اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ ایک چیز کو میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں، وہ کیسے مجھے رزق دیتا ہے؟ میں پہلے آیا تھا، یہ بعد میں نے پیدا کیا اور میں نے بنایا، میں نے اس کو تراشا، میں نے کہیں ڈھونڈا اور تلاش کیا، یہ مجھے کیسے رزق دے گا؟ اتنی بھی عقل سے کام نہیں لیتے۔ عقل کو نیچے بالکل استعمال میں لانا، اس سے جہالت اور سفاہت بن جاتی ہے، دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہو، لیکن اس میں لوگ مبتلا ہیں۔ مکہ کے، حجاز کے لوگ بے حد خداؤں کو، بے شمار خداؤں کو مانتے تھے۔ ہندوستان کے ہندو 33 کروڑ دیوتاؤں کو مانتے ہیں، خداؤں کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں 33 کروڑ خدا ہیں، ایک نہیں۔ ایران کے مجوس زرتشت آگ کو پوجنے والے 2 خداؤں کو مانتے ہیں، اور نصرانی عیسائی وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مل کر مجموعہ ہے سب کا۔ عقل اتنی ماری جاتی ہے، تو یہ اس عقل کو اعتدال پر لانے کے لیے، یہ ہے حد اعتدال، اس کو عدل کہتے ہیں۔ ان اللہ یامر بالعدل، نہ وہ ہو اور نہ یہ ہو، اور یہ عدل سکھاتا کون ہے؟ کبھی انسان کی عقل خطا کر جاتی ہے، جس طریقے سے بتا دیا، یہ وہی آپ کو سکھاتی ہے کہ آپ کو عقل کو کس درجے میں رکھیں۔ چنانچہ جس نے وحی کو مانا، پیغمبر کو مانا، وہ حد اعتدال کے اوپر آ گیا۔ آپ کو یہ عقیدہ بھی نہیں اختیار کرنا چاہیے اور وہ عقیدہ بھی نہیں، نہ یونانیوں والا کہ عقل نے ساری چیزیں پیدا کی ہیں، اور نہ مشرکین والا کہ یہ بت ہمارے لیے کام کرتے ہیں۔ چنانچہ کبھی کیا ہندوؤں کے مندروں کے اندر کہیں سانپ رکھے ہوئے ہیں، کہیں ہاتھی کی تصویر بنی ہوئی ہے، اس کی پوجا پاٹ میں مبتلا ہے۔ اس طریقے سے انسان کے اندر غضب ہے، اگر اس میں بے اعتدالی آ جائے تو پھر اللہ جل شانہ کی طرف سے بھی مار پڑتی ہے۔ یہ ڈاکٹر جسم سے بحث کرتے ہیں، وہ بھی یہی کہتے ہیں، اطباء طب سے بحث کرتے ہیں جسم سے، وہ بھی یہی کہتے ہیں، بے اعتدالی جب آ جاتی ہے بیماریاں بھی آ جاتی ہیں، بے اعتدالی جب کائنات میں آ جاتی ہے کائنات مٹ جاتی ہے، بے اعتدالی جب انسان کے اپنے عمل میں، دین میں، عقیدے میں آ جاتی ہے تو دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ غضب کے اندر بے اعتدالی یہ ہے، کبھی آدمی غصہ اتنا ہو جاتا ہے، اتنا کہ وہ بھیڑیا بن جاتا ہے، بس چیرتا ہے اور پاڑتا ہے، اس کو بھی کھاتا ہے، اس کو بھی کھاتا ہے، کبھی کس کو مارتا ہے، کبھی کس کو مارتا ہے، کبھی ایک کے مال کو ہڑپ کرتا ہے، کبھی دوسرے کے مال کو ہڑپ کرتا ہے، کبھی ایک کو نقصان پہنچاتا ہے، کبھی دوسرے کو نقصان پہنچاتا ہے، ہوش میں آیا، تیش میں آیا، یہ بے اعتدالی ہے۔ اور کبھی غصے کے اندر بے اعتدالی اتنی آ جاتی ہے، اس کا پارا اتنا گرتا ہے کہ اس کے گھر میں اجنبی شخص داخل ہوتا ہے تب بھی یہ غصہ نہیں ہوتا، وہ کہتے آنے دو۔ دنیا کا بے غیرت ترین انسان اور دیوس بن جاتا ہے اسی غصے کے نہ ہونے کی وجہ سے۔
اس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبر کو گالی دی جاتی ہے، برا بلا کہا جاتا ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، یہ اس کا پارا انتہائی حد درجے میں گر گیا ہے۔ اس کے سامنے قرآن کریم اور دین اسلام کو برا بلا کہا جاتا ہے، یہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ جل شانہ نے ایسے موقعوں پر غصے کا طیش میں آنا اور پھر غصے کا غیرت کے اندر تبدیل ہونا اور شجاعت میں تبدیل ہونا اس کو پسند کیا۔ چنانچہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو میرے حریم اور میرے گھر کو یعنی غلط نظر سے دیکھے گا، میں اس تلوار سے اس کی خبر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، صحابہ سے فرمایا کہ تم لوگوں نے سعد کی غیرت کو دیکھا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہاں، بڑا باغیرت آدمی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اغیر منہ، میں اس سے زیادہ غیرتی ہوں، واللہ اغیر منی، اور اللہ مجھ سے زیادہ غیرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکڑ کی چال سے، تکبر کی چال سے منع فرمایا ہے، اس کو تبختر کہتے ہیں، لیکن جنگ کے دوران اکڑ کی چال کو پسند کیا ہے آپ، اس لیے کہ اس سے اللہ کے دشمن، اللہ کے دین کے دشمن، اللہ کے پیغمبر کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، کتاب اللہ کے دشمن کے اوپر رو پڑتا ہے۔ چنانچہ جب اکڑ کی چال میدان جنگ میں چلتا ہے، یہ اللہ جل شانہ کو پسند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ میدان جنگ کے اندر اگر کوئی آدمی کو غصہ نہ آئے تو وہ کافر کو قتل کرے گا کیسے؟ یہ تو غصے کی برکت ہے کہ جب اس کے اندر غصہ آیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہے۔ دو بچے لڑکے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے دائیں بائیں کھڑے، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھنے لگے کہ چچا جان وہ ابو جہل تو ہمیں دکھا۔ انہوں نے پوچھا ابو جہل سے تمہارا کیا واسطہ؟ وہ فرماتے ہیں کہ میں حیران تھا کہ میرے ساتھ صف کے اندر دو ایسے بچے کھڑے ہو گئے ہیں کہ اگر دشمن آ گیا تو یہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر سکیں گے، لیکن انہوں نے پہلے سے مجھے پوچھا تو میں نے کہا کہ تم لوگ اس سے کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اگر اس کو دیکھا تو ہم اس کو ایسے ایسے کریں گے، ٹھکانے لگائیں گے، اور یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا ہے کہ گالیاں دیتا ہے۔ یہ غصہ تھا، اور غصے کو اپنی جگہ میں حد اعتدال میں استعمال کرنا تھا، اسی کا اللہ نے حکم دیا۔ میں آپ کو یہ چیز سمجھا رہا ہوں، ہر چیز کو اعتدال کے اندر رکھنا ہے اپنے محل میں۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا وہ جو صفوں کو ٹھیک کر رہا ہے، گھوڑے کے اوپر سوار ہے، وہ ہے ابو جہل۔ یہ دونوں میرے ہاتھ سے لب کے، ایک نے بھی وار کیا، دوسرے نے بھی وار کیا، گھوڑے سے اس کو گرایا اور پھر واپس آ گئے، اور پھر اس کے اندر جان تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس کا سر پر تلوار سے کاٹ دیا۔ تو یہ غصہ ہے، اس لیے یہ غصہ حد اعتدال پر ہے۔ اگر اس میں بے اعتدالی ہو جائے اور یہ نکل جائے، کمی آ جائے، تو یہ بے غیرتی اور بزدلی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بڑھ جائے تو یہ سبعیت میں، بھیڑیا پن کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے۔ دونوں چیزیں بے اعتدالی ہے۔ اللہ پاک دین اسلام کو دین فطرت کہتے ہیں، آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ پاک نے یہ صفات انسان کے اندر پیدا کی ہے کہ اگر یہ بیج کے کانٹے کے اوپر رہیں، یہی دین اسلام ہے۔ آپ جس چیز کو اٹھا کر دیکھیں جس کا دین اسلام نے حکم دیا ہے، وہ حد اعتدال کے اوپر ہے۔ جس چیز کو اٹھا کر دیکھیں وہ حد اعتدال کے اوپر ہے۔ آپ کسی اپنے یار اور دوست اور پارٹنر اور شریک دار کو اور دوست کو اپنے باپ کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، یہ خلاف عدل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگ آئیں گے کہ جو اپنے باپ کو پیچھے چھوڑیں گے، اپنے دوست کو لیں گے، دوست کو باپ کے اوپر ترجیح دیں گے، یہ بے اعتدالی ہے۔ عقیدے سے لے کر عبادات سے لے کر آخری حد تک یہ ساری کی ساری چیز اس میں آ جاتی۔ اچھا شہوت ہے، شہوت کے اندر انسان سے افراط و تفریط ہوتی ہے، کبھی زیادتی اور کبھی شہوت کے اندر زیادتی ہو تو مالی شہوت، مال کی شہوت جب آ جائے تو وہ کہتے ہیں سود کا مال کیوں نہ ہو، میں اس کو حاصل کروں، یہ شہوت کے اندر زیادتی ہے۔
رشوت کا مال کیوں نہ ہو، جوے کا مال کیوں نہ ہو، بیمے کا مال کیوں نہ ہو، غصب کا مال کیوں نہ ہو، چوری کا مال کیوں نہ ہو، کسی مظلوم اور بیوہ اور یتیم کا مال اور جائیداد کیوں نہ ہو، میں اس کو ہڑپ کر لوں۔ یہ شہوت کی وہ حد ہے جس کے اندر افراط زیادتی اور تفریط یہ ہے کہ انسان اپنی جائز چیز کو بھی چھوڑ دے اور ترک کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو موسیٰ اشعری، اس کے پاس ایک شخص آیا، یہ صحابی مرغی کھا رہے تھے، اس نے کہا قریب ہو جاؤ مرغی کا، اس نے کہا کہ میں مرغی نہیں کھاتا۔ آپ صحابی نے ارشاد فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے وہ مرغی کھا رہے۔ اب خواہ ایک شخص ایک حلال چیز کو بھی اپنے اوپر حرام کر دے کہ میں نہیں کھاتا، یہ بے اعتدالی شہوت کے اندر، حلال چیز کو نہ کھانا۔ ہمارا ایک ساتھی تھا، طالب علم تھا، وہ فاضل ہو گیا تھا، عالم بن گیا تھا۔ میں اس کے کمرے میں گیا، میں نے اس سے پوچھا کہ میں پیاس لگی ہے ٹھنڈا پانی دو، اس نے کہا ٹھنڈا پانی میں نہیں رکھتا، یہ گرم پانی ہے تازہ۔ میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ جو دنیا کے اندر ٹھنڈا پانی پیے گا آخرت میں اس کو ٹھنڈا پانی نہیں ملے۔ میں نے کہا عجیب مفروضہ تو نے بنایا ہے، عجیب ہے، کہاں لکھا ہوا ہے، کس دلیل کے اندر ہے، کہاں پر ہے؟ دنیا کے اندر ٹھنڈا پانی پیو تاکہ جنت کا ٹھنڈا پانی محسوس ہو جائے، پھر جنت کی طلب میں لگو گے، اور دنیا کے اندر ٹھنڈا پانی پیو، اللہ کا شکر ادا کرو گے اللہ کی نعمت پر۔ ہمارے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ جب اچھی چائے میں بنا کر گھر سے لاتا ہوں، کمرے میں ہوتے ہیں، تو مجھے یوں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں تو یوں مڑ جاتے ہیں، مجھے فرماتے ہیں کہ میرے ساتھ بات نہیں کرو تاکہ میں چائے کا مزہ محسوس کروں۔ اور میں آپ کی مقصد کو سمجھ گیا، وہ یہ کہ جب آپ اچھی چائے سے لطف اندوز ہوں گے تو تب کیا کریں گے؟ اللہ کا شکر ادا کریں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت پلائی۔ اب آپ حضرات چائے پی رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، تو چائے آخر تک ختم ہو گئی لیکن آپ سمجھے نہیں کہ میں نے کیا پیا، اس لیے کہ چائے تو کوئی ایسی طاقت والی چیز میرے خیال میں نہیں ہے، قوت والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لذت کے لیے ہے، اور یہ لذت تب حاصل ہوتی ہے جب آپ کا دماغ بھی اسی طرف متوجہ ہو۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شہوت کے اندر اشتہا، چاہت، اس کے اندر اگر بے اعتدالی آ جائے، یہ افراط کے حد کو پہنچ جائے تو پھر نظام گڑبڑ ہو جائے گا۔ انسان کیا بن جاتا ہے؟ ایسا حریص بن جاتا ہے، کھانے کے اندر آ جائے اور لذت جماع میں آ جائے، لذت مشروب میں آ جائے، شراب پیے گا، لذت جماع میں آ جائے تو ایک غیر محرم عورت کی طرف نظر بھی اٹھے گی، کان بھی غلط استعمال ہوں گے، زبان بھی غلط استعمال ہوگی، ہاتھ بھی اس پہ جسم کو لگے گا، یہاں تک کہ زنا کے اندر بھی مبتلا ہو جائے گا۔ یہ افراط ہے شہوت کے اندر۔ دین اسلام کے اندر ان چیزوں کو اعتدال پر لانے کے لیے اللہ جل شانہ اور اللہ کے رسول نے حکم دیا، اور اگر اس میں بے اعتدالی آ جائے، یعنی تفریط آ جائے، بالکل ختم ہو جائے، تو انسان اپنی حلال بیوی کو بھی نہیں دیکھے گا، اس کے حقوق تلف ہوں گے۔ ایک صحابی ہیں، میں آپ کو واقعہ سناؤں مختصر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما، مشہور صحابی، وہ بھی صحابی ہیں، ان کے والد عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ یہ بھی صحابی۔ عمرو ابن عاص نے اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمرو کی شادی کرائی، شادی ہوئی، رخصتی ہو گئی، بیوی شوہر کے پاس چلی گئی، رات کو شوہر اور بیوی کمرے میں ہوتے ہیں۔ چند دنوں کے بعد سسر نے اپنی بہو سے پوچھا کہ بیٹی وقت کیسے گزر رہا ہے؟ عمرو ابن عاص نے پوچھا، خوش تو ہو یہاں ہمارے گھر میں؟ اس نے کہا کہ ہاں خوش ہوں، بہت اچھا وقت گزر رہا ہے۔ شوہر کیسا ہے آپ کا؟ اس نے کہا کہ بہت نیک آدمی ہے لیکن میری طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا، اب تک اس نے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ نے حیران ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ یا رسول اللہ، ایسا ماجرا ہے، میں نے عبداللہ کی شادی کرائی ہے اور اس کی حالت یہ ہے۔ اور اس نے بہو سے پوچھا کہ کیسا؟ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ باہر سے آتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، اور آتے ہی مصلی کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں،
ساری رات نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ فجر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، فجر کی نماز کے لیے چلے جاتے ہیں، پر مجھے پتہ نہیں دن کو چونکہ غزوات ہوتے تھے، جہاد ہوتے تھے، اللہ کے رسول کے ہاں بیٹھنا ہوتا تھا، مختلف کام میں مصروف ہوتے تھے صحابہ کرام، تو مجھے اب تک کچھ پتہ نہیں۔ ان کے والد عمرو بن عاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر کو بلایا، پوچھا کیا تم ایسا کرتے ہو؟ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ یک طرفہ کبھی کچھ حکم صادر نہیں فرماتے، فیصلہ نہیں کرتے۔ مثلا آپ کی طرف سے مجھے کچھ غلط رپورٹ پہنچے، میں گیا جلدی اور آپ کو سنائی، آپ کی ایسی کی تیسی، تو نے ایسے ایسے کیوں کہا، تحقیق نہیں کی کہ تو نے کہا بھی ہے یا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں فرماتے۔ یہاں تک کہ باپ آتا ہے بیٹے کے بارے میں یہ باتیں سناتا ہے تو باپ تو اپنے بیٹے کے بارے میں انتہائی حساس ہوتا ہے، اس کی بات کب جھوٹ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے باوجود پوچھتے ہیں کہ عبداللہ میں نے سنا ہے، کیا تو اس طرح کرتے ہو؟ اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمائے کیوں؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا افما تکون لک فی اسوہ، میرے بارے میں تیرے لیے نمونہ نہیں ہے، مجھے دیکھتے ہو؟ تو آپ انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ آپ کو تو اگلے پچھلے سارے گناہ اللہ نے معاف کیے ہیں، ہم بڑے گناہگار ہیں، ہم پہلے مشرک تھے پھر مسلمان ہوئے، آپ تو ابتدا ہی سے پاک ہیں، اس لیے ہمیں زیادہ ضرورت ہے۔ آپ غصہ ہوئے اور ارشاد فرمائے نہیں، تیرے اوپر اللہ کا حق ہے، اللہ کے رسول کا حق ہے، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق ہے، تیرے مہمان کا تیرے اوپر حق ہے، فآت کل ذی حق حقا، ہر حقدار کو اس کا حق دو، بیوی کو اپنا حق دو، یہ ہے اعتدال کا راستہ۔ اب شہوت ہے لیکن بالکل اس کو استعمال نہیں کرنا، یہ تفریط، یہ بھی بے اعتدالی ہے۔ تو یہ تین صفات میں نے کہا، دین اس سے مختلف کام صادر ہوتے ہیں، دین اسلام اسی مذہب کا نام ہے کہ اور اس کو رجوع الی اللہ اور اس کو عدالت کہتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع۔ وہ کونے پہ آپ گئے ہیں، افراط میں مبتلا ہیں، وسط پہ آ جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اس کونے پہ آپ گئے ہیں، تفریط میں اور کمی میں مبتلا ہیں، اس وسط اور اعتدال کی راستے کی طرف آ جائیں، اس کو رجوع الی اللہ کہتے ہیں آنے کو، اور یہ اعتدال کا راستہ، یہ عدل کا راستہ ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اس امت کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طریقے سے ہم نے تمہیں درمیانی امت پیدا کیا ہے۔ اور آخر میں ایک بات عرض کروں، وہ یہ کہ اعمال کے اعتبار سے آپ کو اعتدال پر لانے کے لیے علماء کرام ہیں۔ آپ معاملات میں، عقیدے میں اور حقوق کی ادائیگی میں، عبادات میں کوئی مسئلہ معلوم کرنا ہو تو علماء علم کی روشنی میں آپ کو اعتدال کا راستہ بتلاتے ہیں، اس طرح نہیں کرو، یوں کرو، یہ نہیں کرو، یوں کرو۔ اور آپ کے اندرونی صفات کو اعتدال پر لانے کے لیے یہ حضرات صوفیاء کا کام ہے، جو خانقاہوں میں ہوتا ہے، جو اصلاحی مجالس کے اندر ہوتا ہے، جہاں پر انسان کی اندرونی چیزیں تبدیل ہوتی، اور اس کا زیادہ تر تعلق بیان سے نہیں ہوتا۔ بیان اس کے لیے مفید ہے، قریب کرنے والی ہے، لیکن اس کا تعلق صحبت سے ہوتا ہے۔ جو کسی ایسے شخص اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے کہ جس نے خود اسلاف کی صحبت میں بیٹھنا اختیار کیا تھا، وہ حد اعتدال پر آیا ہو، اس کی حرص بھی اعتدال پر ہے، اس کی شہوت بھی اعتدال پر ہے، اس کا غضب اور غصہ بھی اعتدال پر ہے، اور اس کی عقل بھی اعتدال کے اوپر ہے، تو اس کی صحبت کے اندر رہنا، اس سے وہ رنگ انسان کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کے ہاں یہ مقولہ مشہور ہے کہ آدمی عالم بن سکتا ہے، شیخ الحدیث بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، اور کوئی عام مسلمان تہجد گزار بن سکتا ہے، ذاکر بن سکتا ہے، بہت سارے نیک اعمال کرنے والا بن سکتا ہے، صدقے دینے والا بن سکتا ہے، لیکن انسان بہت کم لوگ بنتے ہیں۔ انسان وہ ہوتا ہے جو حد اعتدال کے اوپر آ جائے، جس میں تین چیزیں پائی جائیں، عقل کے اعتبار سے حکمت، اور شہوت ایک اعتبار سے عفت اس میں آ جائے،
اور غضب کی بجائے اس کے اندر جو ہے وہ شجاعت آ جائے. بس یہ تین چیزیں، یہ عدالت ہے. عدل کے اوپر آ جائے تو یہ انسان بن گیا، ورنہ تہجد پڑھے گا لیکن انسان نہیں ہوگا، سفید لباس پہنے گا، سفید پوش ہوگا لیکن انسان نہیں ہوگا. اس کی زبان بہت پیاری پیاری باتیں اگلے گی، اچھے بیانات کرے گا لیکن انسان نہیں ہوگا. انسانیت اس سے بنتی ہے. اس لیے حضرات اہل اللہ کی مجالس میں بیٹھنے سے انسانیت انسان کے اندر آتی ہے. اللہ پاک ہمیں سچے معنوں میں انسان بنائے.